اللہ کی پہچان کروانا کہ اللہ کون ہے۔ جب آدمی اللہ کو پہچان لے گا تو پھر اللہ کی بات ماننا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب سے پہلے آذان اس کے کان میں ڈالی، سب سے پہلی چیز اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایس ایچ او ہے نا، ایس ایچ او تھانے میں بڑا ہے، لیکن جب اس کو ڈی ایس پی بلاتا ہے بھاگ کے جاتا ہے، کیوں؟ میرے سے بڑا ہے۔ ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے بڑا ہے۔ ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے، ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے، بھاگ کے جاتا ہے۔ لیکن اللہ بلائے، آذان سن کے آج ہمارا وزیر بھی نہیں اٹھتا، ڈاکٹر بھی نہیں اٹھتا، اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں، ہمارا وکیل نہیں اٹھتا، جج نہیں اٹھتا اذان سن کے۔ ڈاکٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں مریضوں کو، مریض صاحب ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ ڈاکٹر بھی مریض بھی کس لیے بیٹھے ہیں؟ کہ صحت ملے، اور صحت دینے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کے کہنے پر لوگ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے 5 منٹ نہیں بیٹھتے۔ کیوں؟ اللہ کو پہچانا نہیں ہے کہ اللہ ہے کون۔ قرآن میں اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، جس سے چاہے وہ بادشاہت دے، جس سے چاہے وہ بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے، یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ عزت چاہیے تو اللہ سے ملے گی، خوشیاں چاہیے تو اللہ سے ملیں، کہیں سے نہیں ملیں گی۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ، شادی ہوتی ہے نا، سب کو خوش کرو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، برادری کو، ملازموں کو، نوکروں کو، کام کرنے والی، جھاڑو دینے والے، کیوں بھی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، اور ناراض کسے کرو؟ اللہ کو۔ توبہ توبہ۔ دیکھو شادی کے بعد میاں بیوی میں جوڑ تو اللہ بٹھائے گا، شادی کے بعد اولاد تو اللہ دے گا، اولاد کو تندرست تو اللہ بنائے گا، وہ اللہ کو خوش کرو۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میں جسے چاہوں بیٹے دوں، میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، میں جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دوں، اور میں جسے چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں۔ تو کس کو خوش کرو؟ تو اللہ کو خوش کرو۔ آج عمومی طور پر اللہ سے غفلت ہے، اللہ سے غفلت ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، سب دکانوں میں بیٹھے ہیں، کوئی ایک مارکیٹ دکھاؤ اذان پہ بند ہو جاتی ہے۔ نفع تو اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ نفع کی جگہ نقصان ڈال سکتا ہے، نقصان کی جگہ نفع ڈال سکتا ہے۔ دکان کے پابند مت بنو، اللہ کے حکم کے پابند۔ یہ ہے اللہ کی پہچان کرواؤ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ دنیا کے انسانوں، مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ چھوٹا سا بچہ ہے نا، ابھی 1 سال سے بھی کم عمر ہے، کھیل رہا ہے، اس کی خالہ بیٹھی، پھپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے۔ جب اسے بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف نہیں جائے گا، پھپھی کی طرف نہیں جائے گا، کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف۔ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی طرف۔ مطلوب بھی اللہ، مقصود بھی اللہ، معبود بھی اللہ، محبوب بھی اللہ۔ اللہ کو ساتھ لو، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے اسی کا ہے۔ چیزیں بکھری پڑی ہیں پورے خزانے میں، سب نے دوڑ لگائی۔ غلام ساتھ کھڑا تھا، بادشاہ نے کہا تو بھی ہاتھ رکھ لے کسی پر۔ غلام نے کہا جی بات پکی، جس پر ہاتھ رکھوں میری؟ کہ ہاں پکی بات، جس پہ تو ہاتھ رکھے تیری۔ غلام نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا، جسے بادشاہ ملا اسے۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ چاندنی رات ہو، چاندنی رات، تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ تالاب میں چاند نظر آتا ہے، حالانکہ چاند ہے کہاں؟ وہ تو اوپر ہے آسمان پہ۔ یہ کیا نظر آ رہا ہے تالاب میں؟ یہ عکس ہے۔ اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں، لوگ کیا کہیں گے اسے؟ تو پاگل ہے یہ۔ تو آج دکان میں رزق نظر آتا ہے، دفتر کاروبار میں رزق نظر آتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ فجر پڑے بغیر دکان پہ جانا، دفتر جانا، کاروبار جانا، ملازمت جانا، مزدوری پہ جانا، کیا مطلب؟ اس کو رزق کی تلاش ہے، اور یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ تالاب میں۔ یہ ہے، یہ سمجھنا اور سمجھانا سب۔ اللہ کو ساتھ لیے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو 4 دنوں کے لیے، پھر بگڑ جائے گا ہمیشہ۔ دیہاتی آدمی نا پہلی دفعہ آیا شہر میں، پانی کا مسئلہ تھا، دیہات میں 2 میل دور سے لانا پڑتا تھا۔ شہر میں دیکھا ایک ٹونٹی لگی ہوئی ہے، پانی نکل رہا ہے، دیکھا ہے یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ ٹونٹی کہاں سے ملتی ہے؟ کہ جی فلاں دکان سے۔ بھاگا گیا، ٹونٹی خریدی، اور شہر گاؤں میں جا کے اعلان کر دیا کہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج کل کے ہمارے جو اعلان کرتے ہیں نا مسئلہ حل ہو گیا، بیچارے ہنسی ہوتے ہیں سارے، اتنی کی سمجھ ہوتی ہے بیچاروں کی۔ کیا کہتا ہے؟ پانی کا مسئلہ
حل ہو گیا، ہم مسئلے حل کر دیں گے. یہ جو دعوے کرتے ہیں نا یہ سب اسی طرح کے ہیں. اس نے ٹونٹی لگائی دیوار میں، لوگوں سے کہا تھا بالٹیاں لے آؤ. اب جو کھولا ٹونٹی کو تو کچھ بھی نہیں، تو کہنے لگا مجھے ٹونٹی خراب دے دی، میں نے تو بازار میں دیکھا تھا ٹونٹی سے پانی نکل رہا ہے. تو کسی نے سمجھایا ٹونٹی میں پانی کوئی نہیں، پانی تو پیچھے ٹینکی میں، جس ٹونٹی کا کنیکشن ہے اس میں پانی آتا ہے. آج ٹونٹیاں اکٹھی کر رہے ہیں، دکان، دفتر، کاروبار، ملازمت، مزدوری، ایک ڈگری، دوسری ڈگری، ایک کارخانہ، فیکٹریاں، یہ سب ٹونٹیاں ہیں. اس میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ سے معاملہ ٹھیک ہوگا تو یہاں سے تمہیں نفع ملے گا. اگر اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو نفع کی جگہ نقصان ہو جائے گا. اللہ سے معاملہ کمزور ہے لوگوں کا، اللہ سے معاملہ خراب کیا ہوا ہے، دکانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دفتر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کاروبار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مزدوری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ملازمت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوائیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وزیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، افسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. او میرے بھائی، یہ سب مخلوق ہے اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے. یہ محکوم ہیں اور حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. سب ضعیف ہیں اور قوی کون ہے؟ اللہ ہے. یہ عاجز ہیں اور قادر کون ہے؟ اللہ ہے. اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرو. ایک حدیث ہے پورے دین کا خلاصہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے معاملے کو خود ٹھیک کر دے. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، نمازوں کا اہتمام، رمضان ہے روزوں کا اہتمام، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنی شادیاں، خوشیاں، غمیاں اس میں شریعت کے پابند بنو. اب اللہ تمہارے ساتھ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ ساتھ ہوگا، پھر اللہ ہماری دنیا بنائے گا. پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، مکان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تنخواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ مسئلے حل کرے گا. جب معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوگا دنیا بھی آسان، موت بھی آسان، قبر بھی آسان، ہمیشہ کی جنت ملے گی. وہاں دودھ کی نہریں، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، وہاں دوستوں سے ملاقات، رشتہ داروں سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی، انبیاء سے ملاقات ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. سب نیت کریں اپنا معاملہ کس کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے؟ جو اللہ کو پسند، ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند، جو اللہ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہم کریں گے، جس چیز سے منع کیا اس سے رکیں گے. بھائی یہ دین ہے. یہ بات سب کو سمجھانا یہ تبلیغ ہے. بڑے پرانی بات ہے، آٹے کی قلت ہوئی تھی، یہ 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں غالباً. آٹا نہیں ملتا تھا، 5-5 کلو کی نا لائنیں لگتی تھی بڑی لمبی. تو میں فجر کے بعد ایک چکی والے کے پاس گشت کرنے گیا، تو لوگ کھڑے تھے آٹا لینے. وہ لوگوں سے کہتے تھے آٹا نہیں، آٹا ختم ہو گیا. تو میں نے چکی والے سے بیٹھ کے بات شروع کی، نماز کی، توبہ کی، آخرت کی، تبلیغ کی بات. تو ایک بابا بیچ میں آیا، چکی والے سے کہتا وہ آٹا دے دے. وہ کہتا جی آٹا ختم ہو گیا. وہ ہے گا یار دے دے. ارے بابا جی آٹا ختم ہو گیا. میں اس سے بات شروع کروں چکی والے سے، بابا بیچ میں آ جائے، آٹا دے دے، آٹا دے دے. وہ میری بات بھی نہ چلنے دے. میں بابے سے مخاطب ہوا، میں کہا بابا جی نماز پڑھی فجر دی؟ بابا پتا کیا کہتا ہے؟ سانو روٹی نہیں ملتی تو نماز دی بھائی. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک. آج سے 30 سال پہلے تقریباً سیلاب آیا تھا دریائے ستلج میں. ہماری جماعت تھی ادھر کروڑ پکا کی طرف، تو وہاں پانی سیلاب آیا ہوا تھا. تو لوگوں کی زبانوں پر ایک جملہ تھا، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. ہم گشتیں کر رہے تھے کہ بھی انڈیا نے نہیں چھوڑا، اللہ نے چھوڑا. اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ آسانی کرے گا، اللہ ہی مسئلے حل کرے گا. تو لوگ بند باندھتے تھے، ٹریکٹر لگے ہوئے تھے کوئی 25-30، بند باندھتے تھے. پانی آتا تھا بند توڑتا تھا، پھر ٹریکٹر پیچھے بھاگتے تھے، پھر بند باندھتے تھے، پھر پانی آتا تھا بند توڑتا تھا، پھر پیچھے. ہم ان کے پیچھے پیچھے توبہ کرو بھائی، توبہ کرو بھائی، اللہ کی طرف رجوع کرو بھائی. ایک آدمی کہنے لگا لوگ کی مرنڈے یا تنو نماز دی پئی. تو میرے بھائیو سمجھ بگڑ گئی ہے. ہم مسئلے حل کریں گے، حکومت مسئلہ حل کرے گی. ڈاکٹر سے سب دھوکہ ہے. ابراہا جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا نا بیت اللہ گرانے کے لیے، اللہ مقابلے پر ہاتھی بھی لا سکتا تھا، اللہ مقابلے پر ہاتھی سے بڑی مخلوق لا سکتا تھا، لیکن اللہ مقابلے پر کیا لایا تھا؟ پرندے. اور ان کے چونچ میں اور پنجوں میں کیا دیا تھا؟ کنکر، باریک باریک، جو نظر دور سے نظر بھی نہ آئے، قریب سے نظر آئے. اور اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں، کیا تو دیکھتا نہیں ہے ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ ایسا بنا دیا جیسے بھوسا کھایا ہوا، توڑ کے رکھ دیا. تبلیغ صرف تبلیغ والوں کے ذمہ نہیں ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ کا کام تبلیغ والوں کے ذمہ. تبلیغ کا کام کیا ہے؟ یہ بات آپ نے سنی ہے، یہ بات ایک ایک کو سمجھاؤ.
जितने साथी ये बैठे हुए ना, हर एक का रोजाना 20, 25, 30, 50, 100 आदमियों से वास्ता होता है। हर एक को ये बात समझाओ, अपना मामला अल्लाह के साथ ठीक करो। कोई हुकूमत को बुरा भला कह रहा है, कोई पुलिस को बुरा भला कह रहा है, कोई इंतजामिया को बुरा भला कह रहा है, कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है, ओ मेरे भाई अल्लाह के साथ मामला ठीक करो। अपनी गलतियां टटोलो, अपनी जिंदगी से गलतियां निकालो, अपने माशरे से गलतियां निकालो, ये कोशिश करो, अल्लाह मसले हल कर देगा। जैसे ये अब सूरज तुलू हो रहा है, ये अल्लाह का निजाम है, कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह हालात का बनाना अल्लाह का निजाम है, अल्लाह हालात बनाएगा। मुल्क के हालात अल्लाह संवारेगा, कारोबारी हालात अल्लाह संवारेगा, आपके घरेलू हालात अल्लाह बनाएगा। अल्लाह से मामला ठीक करो, अल्लाह से मांगो। ये है तबलीग, ये है सबसे ऊंचा काम, ये है अंबिया का काम। कोई माने ना माने वो उसका फेल है, हमारे जिम्मे बात समझाओ, बात पहुंचाओ। मुअज्जिन के जिम्मे आजान दो, कोई पढ़े नमाज ना पढ़े फिर आजान दो। हमारे जिम्मे अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ लोगों तक। अपने अमाल को अच्छा बनाओ, अल्लाह दुनिया भी अच्छी बनाएगा, आखिरत भी अच्छी बनाएगा।